اقبال کہتا ہے، اقبال یورپ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک جو ہے نا وہ انگریز اپنے بچے کو پڑھا رہا ہے. کہا فرنگی نے اپنے پسر سے منظر وہ تلاش کر کے آنکھ سین نہ ہو. وہ اپنے نا بچے کو پڑھا رہا ہے، کہتا ہے یہ مسلمانوں کو سدا غلام بنا کے رکھنا ہے. وہ کہتا ہے مسلمانوں کو کنج غلام بنا سکتے ہیں؟ انہاں دے نور الدین زنگی پیدا ہوندے رہنے، انہاں وچ صلاح الدین ایوبی پیدا ہوندے رہنے، انہاں دے وچ تے شہاب الدین غوری جو حافظ بن کے حکمران بنتے رہنے، انہاں نو کیویں غلام بنا سکتے ہیں؟ انہاں دی تاریخ ہی بڑی مضبوط ہے. یہ تو 313 ہون تے ہزاراں نو لمحہ پا کے رکھ دیندے. ان کو تو قرآن نے جو ہے وہ سر جھکانے کا جو ہے وہ درس ہی نہیں دیا، ان کو کیسے غلام بنا سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اس کا جو ہے وہ نسخہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں. کہندا تعلیم کے تیزاب میں ملا کر اس کی خودی کو، جب ہو جائے ملائم تو جدھر مرضی پھر. کہندا انہاں نو تعلیم ایہو جی پڑھانی ہے، انہاں نو ماحول ایسا بنا کے دے دینا، یہ خود اپنے منہ گلاں کہن گے جڑیاں ایسی کہنیاں سی. او جی چھڈو جی اسلام کہن جاوے گا پاکستان وچ، او چھڈو جی اسلام تے کون چل سکدا، او اسلام تے بڑا سخت ہے، او اسلام تے کون چل سکدا. جڑیاں گلاں کافرہ کرنیاں سی وہ اسی خود کر رہے ہیں. یہ اتنی بڑی سازش ہوئی. تے دسو اپنی بحثیت مسلمان اپنے بالکل ایمان دے نال دسو، اللہ نے اپنے حبیب نو ایسا دین دے کے بھیجا جدے تے چل ہی کوئی نہیں سکدا. ایک سوال ہے ساڈے اوتے، اللہ نے اپنے نبی نو جڑا آخری دین دے کے بھیجنا سی وہ ایسا دے کے بھیجیا جدے تے چل ہی کوئی نہیں سکدا. کتنی بڑی سازش ہوئی. اور جو ہے وہ ختم نبوت کے مسئلے پر لوگ اگر مگر کر رہے ہیں. یہ مسئلہ جو ہے وہ اس کے اندر کوئی پردے والی بات ہی نہیں ہے، کسی کے اندر اختلاف والی بات ہی نہیں ہے. اس مسئلے میں بھی لوگ اگر مگر کر رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہی نہیں ختم نبوت کا مسئلہ. اگر پڑھایا ہوتا تو بچہ جو ہے وہ اس پر بھی دلیل مانگتا. ایک بار ماں کہہ دے نا یہ تیرا باپ ہے تو بندہ ساری عمر تحقیق نہیں کرتا ہے میرا باپ ہے کہ نہیں ہے، دلیل بھی نہیں منگی کسی نے ساری عمر. ختم نبوت کے مسئلے پر لوگ دلیلیں مانگتے ہیں. اس میں بھی اگر مگر کی بات ہے. ایک ماں دے کہتے بندہ حلالی ہے تو میرے آقا نے اپنی ختم نبوت کی اتنی بڑی گواہی دی. میرے آقا نے اے ڈچکوٹ ہے نا، یہ 100 بڑی نہیں کروڑ بڑی بھی جم کے آ جائے تو ڈچکوٹ دی مٹی دے ذرے نہیں گن سکتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کی اتنی بڑی گواہی دی. میرے آقا نے فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمۃ کذاب. میرے آقا نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کتنی، جتنے دنیا پر مٹی کے ذرے ہیں ان کی تعداد کے برابر میں گواہی دیتا ہوں میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اس مسئلے اندر کسی دی گل سننی کوئی نہیں. جڑا ایمان والا نہ وہ اس مسئلے تے کسی دی گل سن ہی نہیں سکتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جے کوئی نبوت دا دعوے دار ہوئے او دے کول جڑا بندہ دلیل منگن جاوے صرف کہ تو نبی ہے من کوئی دلیل دس، وہ بھی اس ویلے کافر ہو جاتا. اس مسئلے میں جو ہے یہ دنیا کا سب سے جدا گانا مسئلہ ہے. جیسے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ شریک کوئی نہیں ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا. بس بات ختم ہو گئی. یہ جو ہے نا وہ فلاسفر، یہ جو اسکالر جو بیٹھ کر چون کے چناچے کرتے ہیں، ان کے اندر ایمان والی بات نہیں ہے. ایمان ہے حضرت حبیب بن زید صحابی رسول میں. مسلمہ کذاب نے آپ کو پکڑ لیا تو اس نے کہا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں. آپ نے فرمایا تو کی بھونکے میں تو سنیا ہی کوئی نہیں. ہاں جی. انہیں پھر پوچھا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں. آپ نے فرمایا تو کی بھونکیا میں تو سنیا ہی کوئی. انہوں نے 3 باری پوچھن تو بعد کیا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں. آپ نے فرمایا نام، ہاں میں گواہی دینا. انہیں کہا تو عجیب بیٹھا ہے، جدو میری گل ہے تین سنتی کوئی نہیں، جدو تین نبی دی گل ہے تین سن دی ہے. انہیں کہا ایک بازو کر دیو. آپ دا دایاں بازو کر دیتا گیا، پھر آپ کا بایاں بازو بھی کاٹ دیا. پھر اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا تو کی بھونکے میں تو سنیا ہی کوئی نہیں. پھر آپ دی دونوں ٹانگیں بھی کاٹ دی گئی. یہ باتیں کرنی آسان ہے. ہاں جی، یہ باتیں کرنی آسان ہے. لوگ اتنا ایمان ہو تو لوگ اس پر بھی دلیل مانگے. 24 جون کا سورج چڑھا ہو اور لوگ کوئی دلیل مانگے جی سورج چڑھا کہ نہیں چڑھا مجھے دلیل دو. ایو جے بندے نو دلیل امام نے لکھیا، انہوں ننگیا کر کے نا دی قمیض لا کے انہوں گرم ریت اتے لٹاؤ تے پھر انہوں پتہ لگے سورج چڑھیا کہ نہیں چڑھیا. اے دلیل ہر گل تے دلیل نہیں ہوندی. جدو اللہ رب العالمین دے سامنے شیطان کھڑا ہو گیا نا، انہیں دلیل پیش کی تھی میں جی اگ نہ بنیا اے مٹی نہ بنیا، تے اللہ نے کوئی دلیل نہیں دیتی. اللہ نے فرمایا فخر نکل جا میرے دربار تو. ہر بات کی بھی دلیل نہیں ہوتی.
ہاں جی، پھر انہیں پوچھا کہ تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا نبی ہاں؟ آپ نے فرمایا تو کمینیا تو کی بھونکدا، میں تو سنیا ہی کوئی نہیں۔ آپ دا سارا جسم جو اتنی ٹانگیں بھی کاٹ دی گئی اور آپ کے دونوں بازو بھی کاٹ دیے گئے، اور بچا ہوا جسم ابلتے ہوئے تیل میں پھینکنے سے پہلے پھر اس نے پوچھا کہ تو گواہی دیتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا کمینیا محمد الرسول اللہ ہی نبی ہیں اللہ کے، تو کون ہے؟ اور یہ چلتا چلتا بات چلتی، مسلمہ کذاب نے اور بدماشی شروع کر دی اور 80,000 بندہ لے کر وہ یمامہ کے مقام پر آ گیا۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں ایسا اعلان کیا، آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ کوئی بدری صحابی کسی جنگ میں نہیں جائے گا، یہ رسول اللہ کی نشانی ہے، ہم ان کی زیارت کریں گے۔ لیکن جب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ پیدا ہو گیا، آپ نے فرمایا کوئی بدری ہو یا غیر بدری ہو حضور کی عزت کے لیے یمامہ میں پہنچے، اور سارے صحابہ چل پڑے۔ اور جب گئے تو ادھر دیکھا جو ہے وہ ایک خیمے جو ہے نا ان کا قبیلہ تھا، وہ ایک قلعے کے اندر بند تھا، 80,000 بندہ قلعے کے اندر بند تھا اور اندر جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا، صحابہ باہر کھڑے تھے۔ ایک صحابی نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ مجھے ایک گلیل کے ساتھ باندھ کر اندر پھینک دیں، مینوں ایک گلیل نہ بن کے تے اندر سٹ دو، اینوں ایمان کہندے آ۔ حضرت سراقہ نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ ایک گلیل طرح بنا کر اندر پھینک دے۔ صحابہ نے کہا ایسی طرح اندر سٹتے دئیے، لیکن جدو تسی اندر جانا پہلی تے گل ہے تہاڈیاں ہڈیاں تھانیاں ٹوٹ جانیاں، اگر تسی بچ بھی جاؤ تے اندر 80,000 بندہ ننگیاں تلواراں لے کے کھڑیا، اور تہاڈا تے جناب انہوں نے اسی ویلے شہید کر دینا۔ آپ نے فرمایا مجھے موت نہیں آ سکتی۔ انہوں نے کہا جی اس دی کی وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے رسول اللہ نے فرمایا تھا اے سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، میرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن نہیں آئے، اس کا مطلب مجھے موت نہیں آ سکتی۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا مجھے موت نہیں آ سکتی۔ پھر آپ کو ایک گلیل کے اندر جو ہے وہ بنا کر منجنیق بنا کر اندر پھینک دیا، 80,000 بندے نہ لڑدیاں حضرت سراقہ نے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ میں اقبال نو پوچھا، میں کہا اقبال ہے کی سی؟ اقبال کہندا تینوں پتہ نہیں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، صدیوں سے طلب تھی جس کی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ اقبال کہندا اے تو لوگ سی جنہاں دے زندگی نے صدیاں انتظار کیتیاں، وہ جگر والے بندے کدوں آن گے؟ پھر صحابہ نے جناب انہاں دا قیمہ کر کے رکھ دیتا منکرین ختم نبوت دا۔ لوگ کہتے ہیں ہلکی بات کرو، ہلکی بات کرو، میں کہا ناموس رسالت کی بات ہو ہلکی بات کرنی ہے، ختم نبوت کی بات ہے ہلکی بات کرنی ہے؟ میں کہا صحابہ نے تو اس مسئلے پر تلواریں چلا دی، پتہ ہے کتنے بندے مار دیتے صحابہ نے؟ 80,000 جڑا بندہ سی نا تو 36,000 بندے صحابہ نے وڈ کے رکھ دیتے ختم منکرین ختم نبوت۔ آج نواز شریف کہتا ہے قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں۔ میں کہا قادیانی تیرے بہن بھائی ہیں تو بتا یمامہ کے صحابہ کے ساتھ تیرا کیا تعلق ہے؟ جب اس نے بہن بھائی کہا تو اس وقت کے بعد بھی اس کے ساتھ کھڑے ہونا رسول اللہ سے سب سے بڑی غداری ہے۔ تیری کیا جرت ہوئی تو نے اس کو بہن بھائی کہہ رہا ہے؟ تو کوئی نیا دین لے کر آ گیا؟ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو دین نہیں سمجھ آیا جو قادیانی مرزئی کے مقابلے میں آئے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو دین نہیں سمجھ آیا تو صحابہ تک چلا جا، کسی نے دین نہیں سمجھ آیا؟ آج تو باتیں کرتا ہے جی قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں۔ میں کہا تو نے اپنا شجرہ نسب بتا دیا ہے، لیکن اب جو تیرے ساتھ کھڑے ہیں یہ بھی اپنا شجرہ نسب بتا رہے ہیں، بس بات اتنی ہے۔ منافقوں کی لڑی ٹوٹی نہیں ہے ابھی تک، یہ منافق کی لڑی چلتی آ رہی ہے۔ 80,000 بندے وچ 36,000 صحابہ نے وڈ کے رکھ دیتا، قتل کر دیتا۔